الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على اللهم بارك اللہ رب الجلال کا مبارک ارشاد واعتصموا بحبل اللہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. آواز آ رہی؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالی جن کی تفسیر جلالین شریف مشہور ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. صاحب جلالین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو. مجھے یہ مضبوطی سے پکڑنے والا معنی اس کی ایک مثال اپنے گاؤں میں سمجھ میں آئی. ہمارا گاؤں لاہور کے قریب کوٹ لکھپت اور رائے کے درمیان یہ ہلو یہ قریب ریلوے لائن کے قریب رسول پورہ ایک چھوٹی سی بستی ہے. تو صبح کے وقت ہمارے گاؤں کے قریب سے 2 ریل گاڑیاں گزرتی تھی صبح کے وقت.
ان میں عام طور پر مزدور طبقہ یا ملازم طبقہ ان میں سفر کرتا اور ان میں سخت رش ہوتا صبح کے وقت، تو بعض لوگ رش کی وجہ سے پائیدان پر کھڑے ہوتے اور لوہے کے دستے کو پکڑ رکھا ہوتا ہے. گاڑی تیز چل رہی ہوتی لیکن انہوں نے لوہے کے دستے کو بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہوتا. سب یہ سمجھتے کہ اگر گاڑی چلتے ہوئے لوہے کے دستے سے ہمارا ہاتھ چھوٹ گیا اور ہم نیچے گر گئے تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے. یا اللہ، بس میں نے کہہ دیا جو کچھ کہنا ہے. پر میں اللہ کے دین کو بھی اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ اگر اس سے ہاتھ چھوٹ گیا تو میرا کروں کہ سوائے ہلاکت کے دنیا آخرت کے خسارے کے کچھ نہیں ہے. ہاں یہ ہے بات رہی ہے کہ اللہ کے دین کو اتنا مضبوطی سے پکڑنا ہے. ہاں اب دین کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہمارے ایک بزرگ فرمائے لگے میرا کروں، ایک بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ ہاں یہ ہے. ایک بھائی کہنے لگے کہ اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے؟ کہ دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں کے قدموں میں نصیب ہوتی ہے، دل کا رخ اللہ والوں کے قدموں میں سیدھا ہوتا ہے. ان کی نیک نظریں ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، دل کی کایا پلٹ کر رکھ دیتی ہیں. ہمارے لاہور میں نے رکھی ہے یہ دل ہے. ہاں ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی لاہور میں عظیم بزرگ گزرے ہیں. ہاں ہمارے بزرگ اس میں گرامی بھائی وقار صاحب ابھی مجھے فرما رہے تھے سٹیج پر کہ ہمارے نانا جی امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لانے والے ہمارے نانا جی تھے. رکڑ میں بزرگ ہیں نا ماشاءاللہ، نسبتیں ہیں. میں کروں میں اطلاع سے بھی کرتا رہتا ہوں، کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھنا ہے. کیا معلوم کہ چلتے چلتے اللہ کون سی نیکی کروا لے جس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے. اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور بھر رکھا ہے، اپنے دین کی محبت بھر رکھی ہے. بس چند لمحے ماشاءاللہ وہ خیر کی بات سننے سنانے کا موقع مل جائے، اپنے بزرگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، نیک ماحول اللہ عطا فرما دے، وہ جو نور اندر چھپا ہوا ہے وہ چمک کر باہر آ جاتا ہے. ہمارے حضرت بڑے حضرات بڑے ہوتے ہیں. حضرت بابا فرید شکر گر رحمۃ اللہ علیہ میرے کین بزرگوں کی عجیب عجیب نظریں ہوتی ہیں. حضرت بابا فرید شکر گر رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہدیے میں کسی نے کینچی دی، کینچی دی تو حضرت فرمانے لگے ہمیں سوئی دو کینچی نہ دو، ہم جوڑنے والے ہیں کاٹنے والے نہیں ہیں. ایک ایک عمل سے راہ پکڑتے ہو. نظریں ہوتی ہیں بزرگوں کی اپنی اپنی. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب کا یہ حج کا آخری سفر تھا. اللہ نے اس گنہگار کو ساتھ بخشی. حج کے پورے سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کے قدموں میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائی. عجیب عجیب. ایک دفعہ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے تو ہمارے بعض ساتھی بازار سے سودا خریدنے کے لیے گئے. ہمارے ایک بھائی کہنے لگے، وہ حج کے موقع پر کہنے لگے
کہ تم حرمین شریفین میں جاؤ تو وہاں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور دوسری آنکھ کو بند رکھنا ہے. تو وہاں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے, دوسری آنکھ کو بند رکھنا ہے. فرمانے لگے کہ خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے, عیب والی آنکھ کو بند رکھنا ہے. وہاں پر یہ ہے کیسی بات کہہ رہی کہ وہاں حرمین شریفین میں جائیں تو وہاں پر خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے, تو وہاں کی بس خوبیاں بیان کرنی ہے. ہاں یہ ایسا ہے, وہ تو سارا علاقہ نور سے بھرا ہوا ہے یاد رکھنا. ہاں کوئی ایسی بات بھی آپ کو نظر آ جائے تو میرا کروں اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے, اس کو آگے بیان نہیں کرنا ہے. سب کے حق میں دعائیں خیر. میں نے حج کی ایک کتاب میں, ہمارے ایک ساتھی ہیں انہوں نے حج کی ایک کتاب لکھی حج کے فضائل پر, وہاں ایک جملہ پڑھا, عجیب جملہ پڑھا. فرمانے لگے کہ الفاظ یہ لکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک طبقہ مکہ مکرمہ کے آوارہ نوجوانوں کے لیے رکھا ہے. الفاظ یہ تھے وہاں پر جو بیچارے چلنے پھرنے والے. مجھے وہ تو بالکل فرمان برحق, لیکن مجھے بعد میں اللہ نے دل میں بھی ڈالی. وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ جو حاجیوں کی خدمت ہے نا, یہی بچے کرتے ہیں. یاد رکھ رہا ہے اگرچہ بیچارے کو بظاہر دین کے اعتبار سے کمزور, لیکن خدمت میں سب سے آگے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا حاجیوں کو لانے, اگر وہ بھی ہماری طرح طواف وغیرہ کر رہے ہوں ہر وقت مسجد حرام میں ہوں, تو پھر حاجیوں گھر کون پہنچائے گا وہاں پر؟ ہاں یہ کسی کو حقیر اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے اسکول کالج کے بچے ہوتے ہیں, مجھے ان سے بھی محبت ہے. یہ ہمارے پھول ہیں یار. جس طرح مدرسے کے طلباء ہیں ان سے محبت, ان سے بھی مجھے بڑی محبت ہے. اللہ شکر. ان کے سب کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بچے جہاں بھی ہوں, اللہ ان سب کو اللہ دنیا آخرت کی ہر خوشی سے بھر دے. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نارنگ منڈی میں قرآن پاک حفظ کرتا, نماز کے بعد اسکول کے بچے چھوٹی چھوٹی کاپیاں ان کے پاس ہوتی, نمازیوں سے دستخط کرواتے. ہم ان سے پوچھتے یہ دستخط کیوں کروا رہے ہیں؟ تو بچے کہتے ہیں اسکول میں ہمارے اساتذہ پوچھتے ہیں تم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو ہم ان سے کہتے اپنے اساتذہ سے کہتے ان کو یہ نمازیوں کے دستخط دکھلا دیتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کی ہے. ماشاء اللہ وہ زمانہ بھی بڑا ماشاء اللہ شرافت کا زمانہ. الحمدللہ بالکل جو اندر وہی زبان پر. الحمدللہ ہاں میں بڑا خوش ہوتا. ہمارے ہر فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والا استاد نیک ہو, اس کی نیکی کا اثر طلباء پر پڑتا ہے. اساتذہ کی نیکی کا اثر شاگردوں پر پڑتا ہے. والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. افسر کی نیکی کا اثر عملے پر پڑتا ہے. جو جتنا با اختیار ہوگا اس کی نیکی سب کے لیے نمونہ ہوگی اور مشرہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سب کو, یہ ہمارے بچے جہاں بھی ہوں, بس میں نے رکھیا دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام ہے. اپنے کاروبار میں خوش کریں, کھیتی باڑی میں خوش کریں, دفتر میں خوش کریں, ملازمت میں خوش کریں, اپنے پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں خوش کریں. یہاں ہم خوش کریں, آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. میں ابھی 1.5 ماہ قبل برطانیہ کے سفر میں تھا, لندن میں. وہاں ساؤتھ ہال ایک جگہ ہے, ساؤتھ ہال کا علاقہ ہے, وہاں پر یہ رشین لوگ زیادہ رہتے ہیں. تو وہاں ایک مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد بیان. تو بیان کے بعد کچھ بزرگ کچھ احباب ملنے لگے. تو ایک چھوٹا بچہ, کوئی 8-10 سال بمشکل عمر ہوگی, چھوٹا بچہ تو کوئی 7-8 سال کا یا 8-10 سال کا ہوگا. تو مجھے وہ دوسرے بھائی جو کھڑے ہوئے تھے بچے کے ساتھ کہنے لگے یہ بچہ ہے 4 سال ہو گئے ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میں بڑا خوش ہوا, بڑا حیران کہ دیکھو یہاں اس اندھیرے کے ماحول میں یہ ہمارے بچے ان کے اس طرح اللہ نے چراغ روشن کر رکھے ہیں. نیک صحبت. ہاں پرسوں میں ساہیوال میں تھا, ہمارے ہر حاجی بشیر صاحب فرمائے لگے کہ ہم پاکستان بننے سے پہلے لاہور میں کالج میں پڑھتے تھے, غالباً یہ خالصہ کالج میں پڑھتے تھے, کسی کالج میں پڑھتے تھے.
کہ اتوار کے دن چھٹی ہوتی تو ہم بس حضرت لہوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوتے تھے کہ بس سائیکل پر چلے جاتے حضرت لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. فرمایا حضرت کے درس کی برکت، نیک صحبت کی برکت، اب اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ دین کا رنگ نصیب فرما رکھا ہے، نماز کے پابند، روزے کے پابند، تہجد کے پابند ہے ماشاء اللہ. تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے رکھیا دین کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے بھر رکھی ہے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی. اب آپ دیکھ لیں یہ اسی محبت کا ثمرہ ہے کہ جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے ہمارے بزرگ بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے بچے جمع ہو جاتے ہیں. آخر دین میں وہ چراغ روشن ہے تبھی تو یہ روشنی یہاں لا رہی ہے. پھر میں قیمت بتلاتا رہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی قیمت بتلا دوں، پہلے بھی بتلائی تھی، اب بھی بتلاؤں گا، پھر دوبارہ بتلاؤں گا. الحمدللہ برطانیہ میں بتلائی، لندن میں بتلائی، الحمدللہ گلاسکو میں بتلائی، وہاں سب جگہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اپنے بھائیوں کی قیمت بتلا دوں. کیا نام ہے بھائی کا؟ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں. ہاں کھڑے ہو جاؤ رہا ہے. کیا نام ہے؟ ہاں بھائی عبداللہ. ماشاء اللہ الحمدللہ. اپنے بھائی کی قیمت بتلا دوں. کیا قیمت ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، سب بھائیوں کی بتلاؤں گا انشاءاللہ. میں بیٹھ جاؤ. لاہور میں ایک جگہ بیان کر رہا، سامنے ایک پہلوان قسم کے بھائی کھڑے ہوئے. میں نے ان سے پوچھا آپ کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب ساڑھا کوئی مول نہیں ہے، ساڑھا کوئی مول نہیں ہے. پہلوان تیرے پہلوانوں جیسی بات کہہ دی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی قیمت بتلاتا ہوں. ماشاءاللہ وہ بڑے خوش ہوئے. تو اب اپنے بھائیوں کی سب کی قیمت بتلاتا ہوں. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، سب پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارے بچے بچپن میں یاد کرتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا کلمہ طیب میں نے پاک، دلوں کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کرنے والا کلمہ یہی ہے یار. 100 سال کا کافر ہو آخری سانس میں صدق دل سے، سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے. 100 سال کی کفر اور شرک کی گندگی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پاک اور صاف ہو جائے گی. ایک بھائی کہیں کلمہ طیبہ کا معنی پڑھا. طیب کا معنی ہے دھوبی، جو یہ دلوں کا دھوبی ہے، دل کو دھونے والا ہے یہ. ہاں یہ ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا، سب نے پڑھ لیا ہے نا. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اب اپنے بزرگوں کی، بھائیوں کی کیا قیمت ہے؟ اب آپ کی قیمت یہ ہے پوری زمین کو سونے سے بھر کر، میں کوئی رتی تولا ماشی کی بات نہیں کر رہا، پوری زمین کو سونے سے بھر کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں. ترازو کے دوسرے پلڑے میں وہ مسلمان خواہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اس کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں کھڑا کر دیں. یہ مومن والا پلڑا یہ بھاری ہے، یہ ہے آپ کی قیمت. کوئی شک نہیں ہے. آپ کی قیمت الماریوں میں، لال لال ڈبیوں میں جو سونا رکھا ہوا ہے اس میں نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سینے میں اللہ نے کلمے کا نور چھپا رکھا ہے، ایمان کا نور چھپا رکھا ہے، حضور کی محبت عظمت، آپ کی ختم نبوت کا نور چھپا رکھا ہے، صحابہ کرام کی محبت چھپا رکھی ہے، اہل بیت کی عظمت چھپا رکھی ہے، اولیاء اللہ کے نیک اولیاء کرام ان کی محبت چھپا رکھی ہے. آپ کی قیمت کس سے ہے؟ مرد تو سونا استعمال کر نہیں سکتے. ہماری نیک مائیں بہنیں، ان کی قیمت بھی گلے کے زیور سے نہیں، سینے کے نور سے ہے. آج اگر موت آ جائے، گلے میں جتنا زیور موجود ہو اتار کر دوسرے گلے میں ڈال دیں گے. میں اپنے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ دولت کسے کہتے ہیں؟ کیا نام ہے بھائی کا؟ بھائی بیٹھے رہو. کیا نام ہے؟
بھائی محمد عمر، اور بھائی کا کیا نام ہے؟ بھائی محمد محسن۔ اپنے بھائی بتلا دیں گے دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ اپنے سب بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ دولت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک بھائی کہنے لگے دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، یہ ہے دولت یار۔ ہاں، میں دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، جو ساتھ چھوڑ جائے وہ دولت نہیں، وہ ضرورت ہے یار۔ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، یہ دولت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، جو آخرت میں کام آ جائے، وہ ہے دولت۔ اور قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ دولت ہے۔ میں سعودی عرب کا شہر ہے ریاض، وہاں ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تو مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاقف کہنے لگے شاہ فہد اس قبرستان میں دفن ہے۔ میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ ہیں، قبر میں گئے ہیں، کون سا شاہی محل ساتھ لے کر گئے ہیں؟ اگر گئے ہیں تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے ہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے ہیں، حاجیوں کی خدمت کی ہے وہ ساتھ لے کر گئے ہیں۔ تو مسلمان کے پاس دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، یہ دولت ہے۔ میرے کروں کوئی مسلمان غریب نہیں ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔ دو جہاں کی سلطنت اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے۔ پھر یاد رکھنا یہ فتنوں کا دور ہے، جس طرح سونے چاندی کے لوٹنے والے موجود ہیں، ایمان کے ڈاکو ہی پھر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے۔ اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اب بھی خفیہ طور پر دوستی کے بہانے، تعلقات کے بہانے سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہیں۔ آگاہ نہ ہونے یہ شیطان وغیرہ کی بوتلیں ہیں، یہ نہ پیے کریں، یہ قادیانیوں کی ہیں۔ یہ ہمارے کمزور مسلمان والے ان سے کوئی بیکریاں خرید کر آیا تو انہیں کو دیتے ہیں، انہیں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ نہ ان کو بتلایا جائے، سمجھایا جائے، نرمی سے ان کو سمجھائیں کہ یہ لوگ ہم یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فتنوں کا دور ہے، دائیں بائیں بڑی تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ بعض لوگ کہہ دیتے قادیانیوں کے اخلاق کیسے ہیں، میں کہا اللہ کے بندو آپ نے کوئی اخلاق کی تعریف پڑھی بھی ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ اخلاق نہیں، اخلاق کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جیسے بعض ڈاکو پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں، پولیس کی وردی پہن کر لوٹتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے بھائی کھڑے ہیں، جب گاڑی کھڑی کی تو سب کچھ صاف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاق نہیں، اخلاق کے روپ میں ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ ہم آپ رات اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اس کا پتہ نہیں کتنا بڑا سمندر اس میں جوش مارا ہے یار۔ ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ میرا کروں ہم مسلمان کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے، حضور کی عظمت کا سہارا۔ اگر یہ سہارا چھن گیا تو ہمارے پلے کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو، میں نے کیا نا یہ بڑے فتنے ہیں، اللہ ان کے یہ قادیانیوں کے فتنے سے بچائے۔ اور بھی ٹیلی ویژن پر کئی فتنے آ رہے ہیں۔ یہ کچھ رمضان میں مجھے کچھ ساتھی نے بتلایا کہ بعض پیغمبروں کی فلمیں دکھلائی جا رہی ہیں، کوئی ایسی بھی اطلاع ہے کہ نہیں آپ کو؟ یہ بات حالانکہ یاد رکھنا یہ بڑی خطرے کی چیز ہے۔
میرا کروں لاکھوں کروڑوں غوث قطب ولی ابدال اکٹھے ہو جائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، کہہ جائے کہ یہ کفار و فساق کسی پیغمبر کے ادا کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مختلف مکاتب میں فکر کا فتویٰ آ چکا ہے، کسی پیغمبر کی فلم بنانا یہ پیغمبر کی توہین کرنا ہے، اور کسی بھی پیغمبر کی توہین کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اس قسم کی فلم کو دیکھنا یہ ایمان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یار قتل نہ دیکھیں، بتلائیں ان کو، لوگوں کو آگاہ کریں۔ اللہ ہمارے بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کو، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کی نیک محبتوں کی بہترین جزا نصیب فرمائے۔ میں پہلے عرض کر دیا شروع میں کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام ہے، کہ اپنے کاروبار میں خوش کریں، کھیتی باڑی میں خوش کریں، دفتر میں خوش کریں، ملازمت میں خوش کریں۔ ہمارے بھائی جہاں لگے ہوئے ہیں بس وہاں پر اللہ میاں کو راضی کریں اور خوش کریں۔ ہاں بس یہ ہے دنیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کاروبار کرنے کا نام ہے، کھیتی باڑی نہیں، دنیا تو رب کو بھول جانے کا نام ہے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، لیکن امانت داری دیانتداری کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہا ہے، وہ کاروبار دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کاروبار ہے۔ ہاں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہندوستان میں تاریخ ملی بار ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لندن کی لائبریری سے کتاب لے کر آئے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صحابہ کرام یہ ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں آئے، تجارت کی غرض سے آئے، لیکن ان کی تجارت، ان کے لین دین اتنے پاک اور صاف ہوتے تھے کہ لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ایسا بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، تو وہاں ایک بھائی نے آپس میں کیسی محبت کہ ایک بھائی ہے، ایک بھائی ان کی دکان، ان کی اللہ نے دن بھر کی ضرورت اللہ نے پوری فرما دی دکان کے ذریعے۔ اب اگر کوئی اور گاہک آتا، دوسرے بھائی کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا ابھی تک، وہ خود بھیجتے کہ بھائی اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی ہے، میرے بھائی کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں، اب خود سے جا کر سودا خریدے۔ یہ ہے محبت یاد رکھنا، کیوں نہ پھر الحمدللہ وہ چمکے۔ ہاں یہ ہے۔ تو اللہ اپنی بار آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت خیر خواہی کا جذبہ، کسی کا دل میں حسد نہ ہو، جلن نہ ہو۔ ہاں بعض دفعہ کوئی کاروبار میں آگے بڑھ گیا تو نہیں، حسد نہیں کرنا ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، بعض ساتھی کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں آگے بڑھ جاتے ہیں، دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، حسد محسوس ہوتا ہے، کیا کروں؟ حضرت فرمانے لگے نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما، ان کے پڑھنے پڑھانے میں اور برکت عطا فرما۔ کیا معلوم کہ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ کیسا علاج بتلایا۔ حضرت سے پھر پوچھا کہ حرم میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سنیے اب بھی چپ رہی، اب بھی جلن محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ غیر اختیاری ہے، یہ معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگ رہے ہیں، آپ اپنی دعا کرتے ہیں۔ بس ہاں کچھ دنوں کے بعد دل صاف ہو گیا، وہ حالت بھی ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں بڑوں کے پاس یہی تو دل کی دوا ملتی ہے یاد رکھنا۔ ہاں اپنے بزرگوں کے قدموں میں اللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سب بھائیوں کی اللہ دنیا آفت اللہ ہر خوشی سے بھر دے۔ ہم سب کے سب راستے میں ہیں، یہ جہاں رہ رہے ہیں یہ منزل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں 100 سال پہلے لاہور شہر میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور 50-60 سال کے بعد شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ ہاں اب آخر سوچنا یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے، جنت میں پہنچنا ہے، راستے میں اللہ بھٹکنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اپنی حق حلال کی روزی۔ میرے حضرت فرمانے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے، گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کر دیں گے۔ ہاں
آئی ہے۔ اللہ ہمارے سب بزرگوں کو، بھائیوں کو رزق حلال واپس نصیب فرمائے، خوب برکتوں سے نوازے، زبان سے جھوٹ بولنے سے بچے، غیبت سے بچے، چغل خوری سے بچے، ایک ایک عمل میں اللہ میاں کو خوش رکھے، یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔